السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دا لیگل ہب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک اہم موضوع پر کہ گاڑی کے ڈرائیونگ لائسنس میں موٹر سائیکل کی انڈورسمنٹ کیسے کروائی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس پہلے سے لائٹ ٹرانسپورٹ ایل ٹی وی یا پرائیویٹ کار کا لائسنس ہے اور اب آپ موٹر سائیکل بھی چلانا چاہتے ہیں تو اس کی قانونی کارروائی کیا ہے، خاص طور پر 2025 کے مطابق۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لرنر پرمٹ موٹر سائیکل حاصل کرنے کے لیے عمر کی حد کم از کم 18 سال ہے، جبکہ ایل ٹی وی لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکل لائسنس کے لیے عمر کی حد 21 سال ہونی چاہیے اور ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکل ایچ ٹی وی کے لیے عمر کی حد 22 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ صوبہ پنجاب پاکستان میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کن کن صورتوں میں، کن کن کیٹیگریز میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ ضروری ہے، اس میں موٹر سائیکل اور ایل ٹی وی کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ ضروری نہیں ہے، جبکہ ایچ ٹی وی لائسنس کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ کا مہیا کرنا قانوناً لازم ہے، اور یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ رجسٹرڈ میڈیکل آفیسر سے بنوایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا موٹر سائیکل کے لیے لرنر پرمٹ ضروری ہے؟ جی ہاں، اگر آپ کے لائسنس پر پہلے سے موٹر سائیکل کی انڈورسمنٹ نہیں ہے تو آپ کو ایک نیا لرنر پرمٹ موٹر سائیکل کے لیے بنوانا پڑے گا۔ ناظرین، اور اگر گاڑی کا نیا لائسنس بنانا ہو تو کیا لرنر کی شرط لاگو ہوتی ہے؟ جی ہاں، ہر کلاس کے لیے لرنر الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا نیا کار یا ایل ٹی وی لائسنس ہے تب بھی موٹر سائیکل کے لیے الگ لرنر لینا لازمی ہے۔ لرنر بننے کے لیے کتنے دن انتظار کرنا پڑتا ہے؟ 42 دن کا انتظار درکار ہوتا ہے اس عمل کے لیے، یعنی 42 دن کے بعد آپ انڈورسمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انڈورسمنٹ کہاں سے ہوگی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ پولیس خدمت مرکز یا ڈی ایل اے برانچ ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی سے یہ انڈورسمنٹ کروا سکتے ہیں، اور کچھ شہروں میں یہ کام پنجاب پولیس خدمت مرکز بھی کر رہا ہے۔ اور کیا آج کل ٹیسٹ کی شرط لاگو ہے یا ختم ہو چکی ہے 2025 کے مطابق؟ ناظرین، جی ہاں، 2025 میں پنجاب میں موٹر سائیکل انڈورسمنٹ کے لیے روڈ ٹیسٹ کی شرط فی الحال معطل کر دی گئی ہے۔ آپ صرف لرنر اور مطلوبہ فیس کے ساتھ انڈورسمنٹ حاصل کر سکتے ہیں، البتہ اگر دوبارہ قانون بدلا تو یہ شرط دوبارہ لاگو ہو سکتی ہے، اس لیے آپ اپ ڈیٹ دیکھتے رہیں۔ لرنر فی کتنی ہے؟ لرنر کی فیس 2025 میں یہ ہے، اس میں 480 روپے آپ کو کوریئر فی پے کرنا پڑتی ہے، پلس 500 روپے مزید پے کرتے ہیں، جس میں ٹوٹل 930 پے ادا کرنا پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح موٹر سائیکل کی ایل ٹی وی میں انڈورسمنٹ کے لیے بھی آلموسٹ 930 روپی آپ فیس ادا کرتے ہیں، جو کہ متعلقہ برانچ میں ہی ادا کی جاتی ہے۔ پولیس خدمت مرکز یا ڈی ایل اے ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی کا جو سینٹر ہے وہاں پہ ہی آن دی اسپاٹ آپ کو یہ فی ادا کرنا پڑتی ہے، اور نہ کہ یہ بینک یا ڈاکخانے میں آپ کو فی ادا کرنا پڑتی ہے۔ اور اس سارے عمل کے بعد آپ کو ایک سلپ دی جاتی ہے اور انڈورسمنٹ کے بعد نیا کارڈ آپ کے متعلقہ ایڈریس میں بھیجا جاتا ہے۔ ناظرین، بائک کی انڈورسمنٹ کے لیے کون سے ڈاکومنٹ درکار ہوتے ہیں؟ اس میں ایک تو آپ کو اوریجنل سی این آئی سی، اور دوسرا اوریجنل جو ایل ٹی وی کے لائسنس ہے وہ آپ کو متعلقہ سینٹر میں مہیا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ سی این آئی سی اور اوریجنل لائسنس کی 2 کاپیز بھی آپ کو ساتھ مہیا کرنا پڑتی ہیں۔ ان کوائف کے ساتھ آپ کا ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی مزید ڈیٹا اگر اپ ڈیٹ کروانا ہے تو آپ کروا سکتے ہیں، اور پھر آپ کی ایک ڈیٹیل فوٹو لی جاتی ہے اور فیس کی ادائیگی کے بعد آپ کا پرانا ایل ٹی وی وصول کر لیا جاتا ہے، وہ لے لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ سارا آپ کا پروسیس ہو جاتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کا نیا ڈرائیونگ لائسنس آپ کے دیے گئے متعلقہ ایڈریس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور جب آپ کو نیا ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے تو ناظرین پھر آپ اس لائسنس کو حاصل کرنے کے بعد گاڑی اور بائک دونوں قانوناً چلانے کے مجاز ہیں۔ دوستو، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بائک کی انڈورسمنٹ ایل ٹی وی میں کروانے کے لیے متعلقہ سینٹر میں جانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ انڈورسمنٹ متعلقہ سینٹر میں ہی ہوگی، اور نہ کہ یہ آن لائن انڈورسمنٹ کا عمل ممکن ہے۔
اس لیے آپ نے اگر بائک کی موٹر سائیکل کی انڈورسمنٹ کروانی ہے تو وہ آپ کو متعلقہ سینٹر میں جانا پڑے گا، نہ کہ آپ آن لائن یہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں، اور اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کن موضوعات پر ویڈیو چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ دی لیگل ہب پر پھر ملاقات ہو۔